تیرے لیے بہت بڑا احساس سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے اس سال سے سمجھا کہ میں آپ کی اس تقریر میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکوں. یہ فنکار جو ہوتے ہیں چاہے اسٹیج کے ہوں یا تھیٹر کے ہوں یا شکل کے ہوں یا ریڈیو موسیقی سے تعلق رکھتے ہوں یا ہنر کے جو دوسرے اصناف ہیں، یہ بنیادی طور پہ بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے زندگی کے ساتھ ایک بہت ہی قربت کا بہت گہرا رشتہ جوڑا ہوتا ہے جو بڑا انوکھا رشتہ ہوتا ہے. یہ رشتہ نہ صرف بہت گہرا انٹیمیٹ اور قربت کا رشتہ ہوتا ہے بلکہ ایک طرف تخلیقی اور دوسری طرف تنقیدی بھی ہوتا ہے، جس کے بنا پہ جب آپ یہ تکون لے کے چلتے ہیں تو آپ کو آگاہی کے منازل سے گزرنا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جس زمین پہ رہ رہے ہیں وہاں ہیریٹیج اور کلچر یا آرٹ اور کلچر یا ہنر کی تاریخ کیا ہے، عمر کیا ہے. جس خطۂ زمین پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں آرٹ اور کلچر کی کہانی کم از کم 9,500 سال پہلے شروع ہوئی مہر گڑھ سے، اور پھر موہنجو داڑو، ہڑپا، ٹیکسلا وغیرہ وغیرہ. اس زمین پہ جتنے لوگ آئے، جہاں سے بھی آئے، چاہے وہ ہمراور ہو کے آئے یا ویسے ہی روزگار یا سیر و سیاحت کے غرض سے یہاں آئے کیونکہ یہ خطہ بڑا زرخیز تھا، تو سب نے اس خطے کو اپنا گھر بنایا اور اس خطے پہ اپنے نشان چھوڑے. یہ خطہ 9,500 سال پہلے سے جو نشانات اپنے اندر سموتا رہا ہے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. ایک بہت ہی انویبل انڈیجنس کلچرل ہیریٹیج کا مالک ہے. ہمارا جو انڈیجنس کلچرل نیریٹو ہے وہ کم از کم 9,500 سال پرانا ہے اور اس میں کانفلکٹ ریزولوشن کے بے تحاشا میکینزمز چھپے ہوئے ہیں، خزانے چھپے ہوئے ہیں علم و ادب کے اور ڈائیورسٹی کے احترام کے. اس خطے کو برملا میلٹنگ پاٹ آف کلچرز اینڈ ریلیجنز کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس خطے میں بے شمار افکار آئے، ریلیجنز آئے، کلچرز آئے اور سب نے اپنے اپنے نشانات چھوڑے. تو ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی زمین کے کسٹوڈین ہیں، ایک ایسے ہیریٹیج کے کسٹوڈین ہیں کہ جو میلٹنگ پاٹ آف ریلیجنز اینڈ کلچرز کہلایا جاتا ہے. یہ وہ ثمرات ہیں یا گفٹس ہیں، تحفے ہیں جو ہمیں اپنی زمین کے ساتھ جوڑتے ہیں، انٹیمیٹلی جوڑتے ہیں اور اس قابل بتا دیتے ہیں کہ ہم اس جرت کو یا جو علم یا جو آگاہی ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنی زمین سے جڑ کے، اس کو ہم تنقیدی نظر سے بھی دیکھنے کے قابل ہیں اور تخلیقی نگاہ سے بھی اس کے جتنے اسپیکٹس ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو ہمیں جب ہم آگاہ ہو جاتے ہیں تو بہادر بھی ہو جاتے ہیں اور سخی بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ سخی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بخالت یا کنجوسی چھوڑ دیتے ہیں اور جو علم آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے، جو رتبہ حاصل کیا ہوتا ہے، جو سمجھ بوجھ حاصل کی ہوتی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے، بانٹنا چاہیے. تو اس زمین پہ بہت بڑے بڑے سخی پیدا ہوئے ہیں جن میں سچل سرمست بھی ہیں، بھولے شاہ بھی ہیں، رحمان بابا بھی ہیں، شاہ لطیف بھی ہیں، ماڈرن ایج میں فیض بھی ہیں، ابیب غالب بھی ہیں، غنی خان بھی ہیں اور بہت سارے دوسرے موسیقار ہیں، رقاص ہیں، مصور ہیں. یعنی یہ
سخاوت ان تمام لوگوں کو نصیب ہوئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو محنت کی ہے اور اسی محنت کی بدولت آگہی حاصل کی ہے، اور آگہی حاصل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے خود غرضی سے وہ آزاد ہو جائیں، سخی ہو جائیں، خوف سے آزاد ہو جائیں اور دلیر ہو جائیں، اور اس قابل ہوں کہ اپنے علاقے کی کوئی بلا اگر ان کے سامنے آئے تو اس بلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکیں دیکھتے ہوئے کہ آپ بلا ہو، یعنی وہ بلا چاہے ایس ایچ او ہو یا کوئی بدماش ہو یا کوئی غلط قسم کا اہلکار ہو جو اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہو، جس نے کمپرومائزز کیے ہوں۔ یہ فنکار جو ہیں وہ سخی لوگ ہیں۔ رحمان بابا کہتے ہیں کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے، کانٹے مت بو، وہ تمہارے اپنے پیروں کے خار بنیں گے۔ یہ فنکار جو ہے وہ پھول ہیں جن کی خوشبو اس دیش کو مہکاتی رہتی ہے، جن کے رنگ جو ہیں وہ اس دیش میں آپ رہنے والی زندگی کو رنگا رنگ بناتی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ یہ فنکار اپنے فن کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے یا رقص کے ذریعے یا جس کے شعبے میں ہو، اس لیے کہ فنکار جو ہے سخی ہوتا ہے اور وہ اس کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے بانٹتا رہتا ہے، اور یہ وہی فنکار ہے کہ جو ساری زندگی محنت کر کے اس زمین کے لوگوں کو خوبصورتیاں بانٹتا رہتا ہے، لوگوں میں اپنی موسیقی سے محسوس کر رہا ہوتا ہے، خدمت کر رہا ہوتا ہے، ملک کی جو شناخت ہے اس کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ ملک کی خدمت کر رہا ہوتا ہے ساری زندگی تنخواہ دیے بغیر، اور جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے، اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بھرپور توانائیوں سے وہ کے ذریعے اپنے اظہار کر سکے، تو اس فنکار بیچارے کو یہ خوف گھیر لیتی ہے کہ خدا نہ خاصہ جب وہ نہ رہے اس کو قبر کی جگہ بھی ملے گی کہ نہیں۔ جبکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، برات لیتے ہیں ان غربا کے جیبوں سے نکال کے کہ جن کو دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، نہ گھر نصیب ہوتا ہے، نہ وہ جو روٹی کپڑا مکان والا سلسلہ ہے وہ میسر ہوتا ہے، لیکن جب یہ لوگ برات یافتہ اور بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے لوگ جو ہیں یہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو مربے ملتے ہیں بڑے بڑے، اور اگر وہ بڑے بڑے جج ہوں تو ان کے پینشن جو ہے وہ کم از کم 15 لاکھ ہوتے ہیں۔ 15 لاکھ روپے پینشن جو شخص لیتا ہے اگر وہ آپ ان کو نہ دیں تو کم از کم 15 گھر اس پینشن پہ گزر سکتے ہیں، جو ایک ایسے شخص کو نہیں دینی چاہیے جو بہت کچھ پہلے بھی لیتا رہا مراحت کی شکل میں۔ لیکن فنکار جو ہے وہ خود کو ناتواں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی فنکار جو ہے اس سے سر جھکا کے فیض کچھ نظم ہے کہ نظر بچا کے چلو جسم جا چھڑا کے چلو مثال میں تیری گلی ہوں۔ فنکار نے بس یہ نظم ذہن میں رکھی ہوئی ہے اور وہ سر اٹھا کے اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتے ہیں، جو میرے نزدیک اس دلیل ہے۔ میرا خیال ہے کہ فنکار میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی فنکاروں کو بخشی ہے، اسی فنکار میں اپنا حق مانگنے کی اور حاصل کرنے کی جرت بھی ہونی چاہیے۔ میں جس وزارت کو وزیر ہوں میں اس وزارت کو کمین وزارت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس ملک میں جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے یا بنا ہے تب سے لے کے اب تک ہیریٹیج اور کلچر کو کبھی اس ریاست میں توجہ نہیں کی، بیکار کی چیز سمجھتا ہوا، جبکہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں یا سمجھدار ملک ہیں وہ آرٹ اور کلچر کو ایک نیسیسٹی، ایک ضرورت، اشد ضرورت سمجھتے ہیں اور اسی اعتبار سے پھر اس کو کام میں بھی لاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تمام ممالک نہ صرف بہت
ترقی کر چکے ہیں بلکہ آسودہ بھی ہیں اور پرامن بھی ہیں، وہاں اونچ نیچ کم ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو فنکار ہیں، جن نے خاص طور پہ حیدرآباد ریڈیو سے جو فنکار منسلک ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں صرف اس شہر کے لسنرز کو بہت ہی بامقصد اور دلچسپ تصورات اور خیالات ٹرانسفر نہیں کرتے رہے، بلکہ ان کی وہ مثبت انرجی جو ہے، توانائی، وہ پورے ملک میں پھیلتی رہی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ دیا ہے، اپنا بیسٹ، اپنے وجود کا بیسٹ ریڈیو پاکستان کو دیا ہوگا، تھیٹر کو دیا ہوگا، فلم کو دیا ہوگا، موسیقی کو دیا ہوگا۔ اس زمین پہ رہنے والے جو فیصلہ ساز ہیں، اکثر ہمارے فیصلہ ساز خود ساختہ ہوتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ ہم جینوئن فیصلہ ساز بھی ایوانوں میں لاتے ہیں، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان فنکاروں کا خیال رکھیں اور ان کی جو محنت ہے اس کا صلہ ان کو خود ہی دیں، ان کے مانگے بغیر۔ یہ جو جس وزارت کا میں نے ذکر کیا، اس وزارت میں کوئی بھی الیکٹڈ جو رکن نیشنل اسمبلی ہوتا ہے وہ جانے نہیں چاہتا، اس لیے کہ وزارت میں پیسے نہیں نہ ہو پیسے، لیکن اس وزارت کے ذمہ جو کام ہے وہ کام اتنے مستند ہیں، اتنے زبردست ہیں کہ اگر وہ کام اچھے طریقے سے کرنے کی اجازت دی جائے، موقع دیا جائے، تو یہ ملک سمجھ سکتا ہے، خوبصورت ہو سکتا ہے، اور اس ملک کے فنکار جو ہیں وہ بڑے خوش خرم رہ سکتے ہیں، بڑے آسودہ اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ بڑا خوبصورت ملک ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک انتہائی انویبل کلچرل ہیریٹیج کا مالک ہے، اس کے انڈیجنس کلچر نیریٹو میں خزانے ہیں، اس کے علاوہ بھی خزانے بہت ہیں، چاہے وہ زیر زمین ہو یا پہاڑوں کی صورت میں، دروں کی صورت میں، ریگستانوں کی صورت میں، دریاؤں، سمندر وغیرہ کی صورت میں ہو۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ پھر سب سے بڑا ذخیرہ اس ملک کا جو ہے سرمایہ، وہ اس 24.5 کروڑ یا 25 کروڑ آبادی کا 65% سے بھی اوپر کا جو حصہ ہے وہ نوجوان ہیں۔ کسی ملک کے پاس اتنا بڑا سرمایہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو سچویٹ ہونا پڑے گا، انہیں خود کو پہچاننا ہوگا اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ ایک شعر ہے، شاید کٹی اعظمی کا ہے کہ بیلچے لاؤ کھود ڈالو زمین، میں کہاں دفن ہوں کچھ پتہ تو چلے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اپنے بیلچے اور اپنی کدالیں لے کے خود کو ڈسکور کرنا ہوگا، تاکہ یہ اس ملک کو ایک بہت ہی حسین ملک بنا سکے، بہت ہی آسودہ، بہت ہی ترقی یافتہ اور بہت ہی پرامن ملک بنا سکے، کہ جہاں لوگ اس ملک کے طرح طرح کی بولیاں بولنے والے 17 یا 18 زبانیں ہیں، بلکہ 20 زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں۔ بڑی بڑی زبانوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری چھوٹی زبانیں ہیں، سب کی سب خوبصورت ہے، اور ہر خوبصورت زبان میں ایک انڈیجنس کلچر ڈائریکٹر بھی اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو جب آپس میں یہ سارے پیار و محبت سے ایک دوسرے کے قریب آ کے ایک دوسرے سے مکالمہ استوار کریں گے، تو پھر تو خوف جو زمانوں سے آمرانہ فکر نے یہاں پھیلایا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور یہاں مکالمہ ہی مکالمہ ہوگا۔ اور پھر جتنا بھی مشکل مکالمہ ہو، جتنی سخت بحث ہو، گنجلک بحث ہو، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے کہ جہاں سب لوگ ایک دوسرے کی صلاحیت سے واقف ہوں، اور اس صلاحیت کا باقاعدہ یعنی نہ صرف یہ کہ ان کے ذہنوں میں رسپیکٹ ہو، بلکہ اس صلاحیت کو مل کے سیلیبریٹ کریں۔
اس ملک کے لوگوں کو تو روز ایک نیا جشن منانا چاہیے، اس لیے کہ ملک کے لوگوں کے پاس خزانے اتنے ہیں، ذخیرے اتنے ہیں، بس صرف اور صرف یہ ہے کہ خود کو پہچانیں۔ خود کو اگر آپ نہیں پہچانیں گے تو اپنے ساتھی کو بھی نہیں پہچان سکتے، اپنے مد مقابل کو بھی نہیں پہچان سکتے، اور ایک دوسرے سے خوفزدہ رہیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، سخت سے سخت بات احترام سے، عزت سے ایک دوسرے کے ساتھ کریں تاکہ مسائل حل ہوں اور یہ ملک آگے بڑھے۔ اور اس ملک کے جو فنکار ہیں، جن کو ایک انتہائی پست ذہن رکھنے والا وڈیرا یا سردار یا خان یا برٹش راج کے زمانے کے انگریزوں کو گھوڑے دھونے والے یا ان کے بوٹ پالش کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کو بعد میں جاگیریں دی گئی، وہ جب کسی کو انہوں نے دکھ پہنچانا ہو، تکلیف پہنچانی ہو، تو ان کو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ انداز سے کہتے ہیں کہ تو میراثی ہے۔ اب میراثی اصولاً یہ جتنے فنکار ہیں ہمارے، چاہے وہ موسیقی سے تعلق رکھتے ہو یا خطاطی سے یا پینٹنگ سے یا رقص سے، ان کو فخر کے ساتھ اپنے ساتھ فلانا میراثی لکھنا چاہیے، تاکہ میراثی لفظ بہت اونچی سطح پہ لکھا جانے لگے، پڑھا جانے لگے۔ میں دعا مانگتا ہوں خدا سے کہ یہ ملک اس لیول تک پہنچ جائے کہ یہ اپنے فنکاروں کو حقارت سے میراثی نہ کہیں، احترام سے میراثی کہیں۔ تو تبدیلی اگر ہوگی تو وہی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت دی، آپ کی عزت افزائی۔